गुजरात में जब एक कुंवारी 9 साल की बच्ची ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो डॉक्टरों की चीखें निकल गईं, क्योंकि वो बच्चे तो मैं एक लेडी डॉक्टर थी और मेरे वालिद का ट्रांसफ़र गुजरात में हुआ तो मुझे भी गुजरात में ही जाना पड़ा। बहुत जल्द ही मुझे मोहल्ले के ही क्लिनिक में नौकरी भी मिल गई। वहाँ पर ज़्यादा स्टाफ नहीं था और ना ही वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। एक छोटे से इलाके में बनाया गया था। ज़्यादातर वहाँ पर जचकी की औरतें ही आती थीं। जब मैंने वहाँ पर बाकायदा से इलाज शुरू किया तो मुझ पर उस हॉस्पिटल में होने वाले बहुत से इंकशाफात खुलने लगे। सबसे पहले हैरत तो मुझे ये हुई क्योंकि वहाँ पर कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं थी। बस एक जेंट्स डॉक्टर था जिसके पास औरतें जचकी के मसाइल लेकर आती थीं। और उस वक्त तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे होश उड़ गए। एक औरत जचकी के दर्द से बेहाल उस क्लिनिक में रात के वक्त पहुंची। मेरा घर उसी मोहल्ले में था। जब रात के 1 बजे मुझे क्लिनिक से कॉल आई कि एक औरत का केस बिगड़ गया है, जल्दी से क्लिनिक पहुंचे। मैं चूंकि एक गायनाकोलॉजिस्ट थी इसलिए जल्दी से तैयार होकर क्लिनिक पहुंच गई। सामने लेबर रूम में मुझे एक औरत की चीखें और चिल्लानों की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं लेबर रूम में दाखिल हुई तो वहाँ उस औरत को डॉक्टर के पास देखकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा था। वो भला कैसे उस कमरे में आ सकते थे। वहाँ नर्सें भी मौजूद थीं और मुझे देख के वो डॉक्टर कहने लगा, मुझे लगता है इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा, आप यहाँ से जाएं, मुझे देखने दें कि मसला क्या है। इस वक्त इस लेबर रूम में उस डॉक्टर को देखकर मुझे बस उस डॉक्टर पर गुस्सा ही आ चुका था। भला उसका यहाँ क्या काम था। मेरी संजीदगी से कहने पे वो डॉक्टर वहाँ से बाहर चला गया। मैंने उस डॉक्टर को हैंडल किया। कुछ देर बाद ही नर्सों की मदद से मैंने एक नॉर्मल डिलीवरी की थी। ये देखकर बजाय डॉक्टर खुश होता, नर्स समेत मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैंने उस औरत को वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था और कहा कि अगले रोज़ शाम तक वो घर भी जा सकती है। अभी मैं उस औरत से बात ही कर रही थी जब नर्स मेरे पास आई और कहने लगी, डॉक्टर अफजल आपको बुला रहे हैं। मैं तो समझी मेरी कारकर्दगी पर वो खुश होगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में इजाज़त तलब करके दाखिल हुई वो गुस्से से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। साथ साथ सिगरेट भी पी रहा था और मुझे देखकर कहने लगा, आपको ज़रूरत क्या थी इतना बड़ा रिस्क लेने की। सीधा सीधा ऑपरेशन कर देना चाहिए था। मैंने कहा, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी और वैसे भी मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसको कैसे हैंडल करना है। मेरे रूखे से जवाब पर उस डॉक्टर को गुस्सा आने लगा था, लेकिन जब्त करके कहने लगा, आइंदा आप वो करेंगी जो मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि तनख्वाह मैंने आपको देनी है। मैं तो उस शख्स की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं खामोशी से उस डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन उसके बाद जो कुछ मैंने उस क्लिनिक में होते देखा वो एक रूह को लर्जा देने वाला अमल था। बहरहाल बहुत जल्द मैंने तमाम औरतों के केस खुद संभाल लिए थे और कोशिश यही होती कि आम डिलीवरी से ही बच्चा पैदा हो जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पेश आए। हालांकि मुझे ऑपरेशन करना आता था और मैं कई सी सेक्शन कर चुकी थी, लेकिन मैंने ये बात नोट की थी कि डॉक्टर मुझे हमेशा ऑपरेशन की तरगीब देता था। इससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहरहाल हमारा मकसद लोगों की मसीहाई था। पैसा मेरी ज़रूरत था, लेकिन लालच नहीं। एक बार मैंने देखा कि वालिदैन अपनी 9-10 साला बच्ची को पेट दर्द की शिकायत के लिए क्लिनिक में लेकर आए। उस वक्त मेरे पास कोई भी मरीज़ नहीं था। मैंने सोचा कि मैं उस बच्ची का चेकअप कर लूं, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर आ गया। कहने लगा कि आप रात से ड्यूटी दे रही हैं, ऐसा करें कि छुट्टी करें, इसको मैं खुद देख लूँगा। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी जैसे कि मोमी गुड़िया हो, सुनहरे बाल, गोरा सफ़ेद रंग। उस बच्ची को देखकर तो दिल चाहता था कि उसे बस देखते ही रहो। बहरहाल मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने घर जाने में ही आफियत समझी। मैं चाहती थी कि घर जाते ही लंबी तान कर सो जाऊं। मुझे हैरत ये हुई कि डॉक्टर ने उस लड़की को अपने कमरे में जाने के लिए कहा और उसके वालिदैन से कहने लगा कि आप दोनों बाहर रहें, मैंने बच्ची का तफसीली जायज़ा लेना है और मैं ये काम अकेले में करता हूँ। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे डॉक्टर की बात अजीब सी लगी। भला दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है। फिर मैं उससे पहले भी औरतों की लेबर रूम में देख चुकी थी, उसमें तो कोई शर्म हया थी ही नहीं। वो बिला झिझक लेबर रूम में दाखिल हो जाता था।
جب سے میں آئی تھی میں نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اب لیبر روم میں نہ آئے کیونکہ اس کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اسے میری ہر بات بری لگتی تھی، کہتا تھا میں بھی ڈاکٹر ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے میں ہی سب سنبھال رکھا تھا۔ میں نے کہا وہ لوگوں کی مجبوری تھی کہ لیڈی ڈاکٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آپ کو دکھانا پڑ رہا تھا، لیکن جب میں ہوں تو پھر آپ کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گھر جانا چاہتی تھی لیکن کمرے کا دروازہ بند ہوتا دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتی جیسے ہی میں نے کمرے کا نیب گھمایا کمرہ لاک تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ آخر کمرہ کیوں لاک ہے۔ اندر سے مجھے ڈاکٹر کی گرجدار لہجے میں آواز آئی کہ جو کوئی بھی ہے یہاں سے چلا جائے، میں چیک اپ کر رہا ہوں، دروازہ نہیں کھولے گا۔ مجھے ڈاکٹر کی لہجے اور بات نے چونکایا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ہوں ڈاکٹر روشی۔ وہ کہنے لگا آپ کو میں چھٹی کا بول چکا ہوں، آپ جائیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ میں وہاں سے واپس لوٹ کر گھر چلی گئی۔ مجھے اس ڈاکٹر کی نظریں اور حرکتیں عجیب لگتی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا، ہو سکتا ہے میرا ایک خیال ہو، لیکن جب میں اگلے روز کلینک میں گئی تو رات کو وہ بچی پھر سے درد میں کراتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ میں اسے روم میں لے کر گئی لیکن جیسے ہی میں اس کا چیک اپ کرنے لگی بڑی عجلت سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر صاحب نے کھڑاک سے کہنے لگے اس بچی کا میں ٹریٹمنٹ کروں گا، آپ صرف گائنی کی لیڈیز کا ہی ٹریٹمنٹ کیا کریں۔ لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ جانے کو کہا تو وہ بچی سہم سی گئی تھی۔ درد سے تو ویسے ہی اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ فوراً دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی مجھے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے اس ڈاکٹر سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ۔ لیکن اس کے والدین کہنے لگے یہ تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے بیٹا، آپ کا علاج کرے گا، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچی مزید کچھ کہتی ڈاکٹر نے بڑی کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ لڑکی وہیں سہم گئی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ پریشان ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اسے میرے کمرے سے باہر لے گئے۔ اس کے والدین بھی جا چکے تھے اور میرے پاس ایک دو خواتین اپنے روٹین چیک اپ کے لیے آئی تھیں۔ میں نے انہیں چیک اپ کر کے دوا دی، اپنے کمرے سے باہر نکلی تو پھر یہ دیکھ کر میرا دل وسوسوں کی زد میں آیا تھا کیونکہ کمرہ آج پھر لاک تھا اور وہ بچی کمرے میں تھی۔ ٹھیک ہے، والدین کمرے کے باہر کھڑے کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ہی پریشان تھے۔ بیٹی کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں چند دن پہلے بخار آیا تھا تو میں اسے یہیں لائی تھی، ڈاکٹر نے دوا دی، بخار تو ٹھیک ہو گیا لیکن پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ کل بھی دوائی لے کر گئے، پورا دن وہ ٹھیک رہتی ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے پیٹ درد کی چند دوائیں ایک پرچی پر لکھ کر دے دی۔ وہ کہنے لگی میں یہ سب آزما چکی ہوں، جب تک ڈاکٹر سے انجیکشن اور ڈرپ نہیں لگاتا اس کا درد کسی چیز سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی تھی۔ ایسی بھی کون سا درد تھا جو کسی بھی دوا سے افاقہ نہیں ہوتا تھا، صرف ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ سے ہی ہوتا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کمرہ کیوں لاک کر کے بچی کو دیکھتا ہے۔ بہرحال آج میں وہیں پر موجود تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر کتنی دیر تک بچی کو کمرے میں رکھتا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تو ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید مجھے انتظار کرنا پڑا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا وہ 9-10 سالہ بچی نے بے ساختہ اپنی ماں کو آواز دی۔ وہ رو رہی تھی، پسینے سے شرابور، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب سی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بچی باہر نکلتے ہی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں یہ مرض اس کا بہت پرانا ہے، اگر آپ روز اسے یہاں لائیں گے تو جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ماں باپ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے لگے اور دواؤں کے پیسے دے کر اپنی بچی کو وہاں سے لے جانے لگے۔ میں ابھی تک یوں ہی اس بچی کو بغور دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں سے لپٹی بار بار پلٹ کر ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی اور پھر سسک سسک کر رو بھی رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے یہی کہہ رہے تھے کہ بس بیٹا، ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے نا، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ایک نظر میں نے ڈاکٹر پہ بھی ڈالی جو اگلے ہی پل اپنے کالر کو جھاڑتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ آج کتنے مریض آپ کے پاس آئے ہیں اور کتنی پیمنٹ آج آپ نے وصول کی۔ چونکہ یہ چھوٹا سا کلینک تھا اس لیے جو روایات میرے کمرے میں پڑی ہوئی تھیں ان کے پیسے مجھے ہی مریضہ سے لے کر بعد میں اس ڈاکٹر کو حساب دینا ہوتا تھا۔ میں یہ سب کچھ بتانے کے بعد اپنے گھر چلی آئی تھی مگر اس رات میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ بار بار
उस मासूम बच्ची का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगले रोज़ जब मैं अस्पताल गई तो आज वो बच्ची अभी तक नहीं आई थी। मैं यूं ही अपनी एक मरीज़ा को चेकअप कर रही थी कि जब मुझे क्लिनिक के बाहर से बेतहाशा बुलंद आवाज़ में रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं ऐसी आवाज़ बखूबी पहचानती थी क्योंकि उस बच्ची से मुझे एक अजीब सी उनसियत हो गई थी। मैंने जल्दी से पर्ची पर दवा लिखी और अपने कमरे से निकलकर जैसे ही बाहर आई तो बाहर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं मुंजमद हो चुके थे। वही लड़की एक मर्तबा फिर यहाँ आई थी, मगर बहुत रो रही थी। उसके वालिद ने उसे उठा रखा था और वो तो उसके काबू भी नहीं आ रही थी। रोकर कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं आना, मुझे डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाना, मैं ठीक हूँ। मगर उसकी माँ तो अपनी बच्ची की हालत देखकर अंदर आते ही डॉक्टर को आवाज़ें देने लगी, डॉक्टर साहब जल्दी आएं, देखिए मेरी बच्ची को क्या हो गया है। उसी पल डॉक्टर फौरन अपने कमरे से बाहर निकला, उनके पास आया, बच्ची को रोता देखकर कहने लगा कि अरे अरे क्या हो गया है, क्या तबीयत फिर से बिगड़ गई है। इतना कहकर डॉक्टर ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाना चाहा, मगर वो तो अपने बाप से मजीद लिपटे ही जा रही थी। कहने लगी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे घर ले जाएं। उसने तो चीख चीख कर पूरे क्लिनिक को सर पे उठा लिया था। फिर वो बेहद खौफसदा उसकी माँ कहने लगी कि ये सुबह से बुखार में तप रही थी, इसका कहना है कि इसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है, कल रात तो चक्कर खाकर गिर भी गई थी, सारी रात उल्टियाँ करती रही मेरी बच्ची, मगर यही रट लगाई थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। खुदा का वास्ता है डॉक्टर साहब, देखिए मेरी बच्ची को क्या बीमारी है। उसकी माँ तो रोने लगी थी और डॉक्टर उस बच्ची को अपनी गोद में उठा चुका था। कहने लगा फिक्र मत करें, मैं अभी से इंजेक्शन और ड्रिप लगाऊंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो एक मर्तबा फिर उसे अपने कमरे में ले जा चुके थे और दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा कि मुझे भी अंदर आने दें, मैं भी इस बच्ची का चेकअप करना चाहती हूँ, इसे क्या मसला है, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो आपकी जांच में ना आ रही हो। मगर अगले ही लम्हे मुझे एक ही जवाब मिला कि डॉक्टर रोशी, आप भूल रही हैं कि मैं आपका सीनियर हूँ। उनकी बात सुनकर मैं एक मर्तबा फिर गहरी सांस खारिज करके उस बच्ची की माँ के पास आ चुकी थी। कहने लगी कि कोमल मेरी इकलौती बेटी है, खुदा ने उसके बाद हमें औलाद से ही नहीं नवाजा, यही हमारा बेटा है और यही हमारी बेटी। हमने तो इसके लिए बड़े ख्वाब देख रखे थे, कभी बाहर की हवा तक लगने नहीं दी, मगर न जाने से कौन सी बीमारी हो चुकी है, हम तो बेहद परेशान होकर रह गए हैं। मैंने बच्ची की माँ बाप को हौसला दिया और कहा कि फ़िक्र मत करें, आपकी बच्ची बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो जिसका इन्फेक्शन इसके पेट में हो चुका हो, यही वजह है कि इसे इस कदर दर्द होता है। मैंने दरवाजे पर नज़र डाली जो 40 मिनट से बंद था। दिल में तजस्सुस उभरा कि किस तरह देखूं आखिर डॉक्टर क्या इलाज कर रहा है। सिवाय एक पर्सनल नर्स के उसके कमरे में कोई भी आ जा नहीं सकता था। मैं वहाँ से राहदारी से गुजरती हुई पिछले हिस्से में आई जहाँ अमूमन ताज़ा हवा के लिए खिड़कियाँ खुली रहती थीं। यही गुमान गुजरा कि हो सकता है जिस कमरे में डॉक्टर हो वहाँ का भी दरवाज़ा खुला हो, मगर जब जाकर देखा तो खिड़की वहाँ भी बंद थी। मैं तो जैसे कलस कर रह गई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला, वो बच्ची कमरे से बाहर निकल कर आ रही थी, मगर जो बात मुझे चौंकने पर मजबूर कर रही थी वो ये थी कि बच्ची लड़खड़ा कर चल रही थी, सहारे के बगैर तो जैसे उसे 2 कदम भी नहीं उठाए जा रहे थे। वो सिसकते हुए दरवाजे के पास आई और गोया अपनी वालदा को देखकर उसके सारे सब्र के बंद टूट चुके थे। वो रोते हुए अपनी माँ को आवाज़ देने लगी तो उसकी माँ फ़ौरन अपनी बच्ची के पास पहुँची, उसे सीने से लगा लिया, फिर हैरत से बोली क्या बीमारी है डॉक्टर साहब इसे। डॉक्टर कहने लगा दर हकीकत आपकी बच्ची के पेट में इन्फेक्शन हो चुका है जिसका इलाज फ़कत तभी मुमकिन है जब रोज़ाना बीमारी के इंजेक्शन्स लगाते रहें। जैसे जैसे दवाइयाँ देंगे ये इन्फेक्शन कम हो जाएगी और आपकी बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। बच्ची के आंसू और चेहरे पे जो तासुरात थे वो तो मुझे कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहे थे। उसके माँ बाप बड़े ही परेशान थे। एक मरतबा फिर उसे उठाकर अपने साथ वहाँ से ले गए, जबकि डॉक्टर बड़ा ही मुतमईन था। मैंने सोच लिया था कि अगली मरतबा मैं खुद जाकर उस बच्ची का चेकअप करूँगी, बाकायदा इसके टेस्ट करवाऊँगी। डॉक्टर ने तो ना ही कोई टेस्ट करवाए थे, ना ही किसी डॉक्टर से मशवरा किया था। भला ऐसे कैसे गुमान हो सकता है कि शायद शदीद इन्फेक्शन हो
ہونا ہے تو اس بچی کو کوئی اور ہی بیماری تھی جو کہ اس کے لیے کافی خطرہ بن سکتی تھی۔ اور اس روز جب میں گھر سے نکلی تو آگے میری خالہ آئی ہوئی تھی، اور خالہ کو دیکھ کر تو میں خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ ایک پل کا تو میرے چہرے سے ساری تھکاوٹ اور پریشانی غائب ہو چکی تھی۔ میں خالہ کے گلے لگ گئی تو وہ میرے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے کہنے لگی، بس بیٹا بہت رہ لیا تم نے اپنی اماں ابا کے پاس، اب خالہ اماں کے پاس بھی آ جاؤ۔ کب تک اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ حالانکہ یہ بات سن کر تو میں شرما سی چکی تھی۔ پھر میری منگنی 2 سال پہلے میرے خالہ زاد سے طے تھی، اور اب خالہ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آئی تھیں۔ میرے والدین کے بھی کوئی خاص اعتراضات نہ تھے، کیونکہ خالہ یہیں پر تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر رہتی تھیں۔ میں نے خالہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہوں گی، جس پر نہ ہی میری خالہ کو اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ہونے والے شوہر کو۔ ہمارے گھر میں جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، اس لیے مجھے اکثر اب کلینک سے چھٹی پر رہنا پڑتا تھا۔ میں نے جب ڈاکٹر کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ اپنی شادی انجوائے کریں، باقی ہمارے کلینک کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ جب چاہیں دوبارہ جوائن کر سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو چکی تھی، مگر جب تک وہاں پر ڈیوٹی پر رہی دوبارہ وہ لڑکی وہاں پر نہیں آئی تھی، اس لیے میں بھی مطمئن ہو گئی کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ بہرحال میں اپنے گھر میں ہی مصروفیات میں لگی پڑی تھی، اور 1 ماہ کے بعد میرا نکاح تھا، اور میں نے 1 ماہ پہلے ہی چھٹیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ میری شادی حالات کے مطابق سادگی کے ساتھ کی گئی۔ میں شادی کے فوراً بعد دوبارہ سے اپنی جاب پر نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ میں اپنے سسرال والوں کو وقت دینا چاہتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے تقریباً 10 ماہ گزر چکے تھے، جب ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے خود ہی کہا کہ تم چاہو تو دوبارہ جاب کر سکتی ہو، گھر کے کام تو ویسے بھی ملازمہ کر دیا کرتی ہے، میری والدہ کو بھی اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، تم اپنے خواب پورے کرو۔ یہی بات جب خالہ نے بھی کی تو میں اگلے ہی روز دوبارہ اسی کلینک میں پہنچ چکی تھی، کیونکہ وہ کلینک میرے سسرال سے بھی نزدیک تھا۔ میں دوبارہ کلینک پر پہنچی تو ایک مرتبہ پھر خوش دلی سے میرا استقبال کیا گیا، سب نے مجھے شادی کی مبارکباد دی، اور ایک مرتبہ پھر میں بطور گائناکالوجسٹ یہاں پر اپنی ڈیوٹی سنبھال چکی تھی۔ آج میرا یہاں پر پہلا ہی دن تھا۔ جب میں 2-3 مریضہ کو چیک کرنے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آئی تو جو منظر میں نے دیکھا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ یہ وہی بچی ہے جسے میں نے کئی ماہ پہلے یہاں پر آتے دیکھا تھا، وہ کومل ہی تھی، مگر یہ اس کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ اس کی ماں بڑی مشکل سے اسے سہارا دیے یہاں لا رہی تھی۔ وہ معصوم سی خوبصورت بچی کا تو حلیہ ہی بگڑ چکا تھا، اس کا پیٹ پھول کر اس قدر بڑا ہو چکا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ 9 ماہ کی حاملہ عورت ہو۔ مجھے تو بے ساختہ اس بچی پر ترس آیا۔ میں اس کے پاس گئی، کہنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا اس بچی کو، اس کا پیٹ اس قدر کیسے پھول گیا۔ اس کی ماں تو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں میری بچی کو کون سی بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں رسولی ہے، پیٹ میں پانی بھر چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری بچی اس نوبت کو پہنچ چکی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر کسی اور مریض کو دیکھ رہا تھا، اس لیے میں اس بچی کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ بچی کی ماں بھی میرے ساتھ ہی موجود تھی، وہ مجھے تمام تر تفصیل بتا رہی تھی۔ جب میں نے بچی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو وہ درد سے چلانے لگی کہ بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس بچی کی جانچ کرنے کے بعد سوچا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروں۔ میں نے اس بچی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میرے تو جیسے سانس حلق میں رک چکی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے واضح طور پہ مجھے یہ خبر مل چکی تھی کہ یہ بچی 9 ماہ کی حاملہ ہے، اور اس کے پیٹ میں 2 جڑواں بچے سانس لے رہے ہیں۔ مجھے اس قدر پریشان دیکھ کر اس کی ماں بھی ہڑبڑا چکی تھی، کہنے لگی کیا ہوا ہے میری بچی کو، خدا کا واسطہ بتائیں میری بچی کو کیا بیماری ہے۔ میرا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ 10-11 سالہ بچی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں گھبرا گئی۔ جب اس بچی کی ماں کو پتہ لگا کہ اس کی بیٹی 9 ماہ سے حاملہ ہے اور کچھ ہی وقت بعد یہ 2 بچوں کو جنم دے گی کیونکہ مدت پوری ہو چکی تھی، تو یہ سن کر تو اس کی ماں وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ پورے کلینک میں تو جیسے شور سا مچ گیا۔ وہی بچی درد سے تڑپنے لگی، شاید وقت قریب آ چکا تھا۔ میں نے اس بچی کو فوراً لیبر روم میں لے کر آئی۔ ڈاکٹر بھی پریشان تھا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کے پیٹ میں سوائے رسولی کے اور کچھ بھی نہیں۔
ڈاکٹر کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرا گلا ہی دبا دے، مگر میں پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ جائیں یہاں سے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ میرے ساتھ وہ نرس بھی موجود تھی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ جس طرح بچی کی حالت تھی مجھے نہیں لگتا تھا یہ بچ پائے گی۔ میں نے اس بچی کا سی سیکشن ہی کیا تھا جس کے بعد اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، مگر وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ وہ دونوں بچے بھی بے حد کمزور تھے۔ میں نے لا کر انہیں دکھائے اور یہ خبر سنائی کہ ان کی بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دونوں ماں باپ تو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ آخر کس نے ہماری بچی کی زندگی برباد کی، کون تھا وہ؟ میرا تو سارا شک ڈاکٹر پر تھا، مگر جس قدر وہ اس وقت خود کو نارمل کیے ہوئے تھا، میں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں کوئی اس بچی کے گھر کا ہی شخص نہ ہو۔ بچی کے والدین اس بچی کو وہاں سے لے کر گئے، کہنے لگے ہم چھان بین کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہی وہ بچے چند گھنٹے زندہ رہنے کے بعد وفات پا چکے تھے، مگر اس سے پہلے میں نے ڈاکٹر اور اس نرس کو گھبرائے ہوئے کمرے میں جاتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ نرس ڈاکٹر کے کلینک سے نکلی تو میں اس کو لے کر سائٹ پر ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ آخر سچ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس بچے کے ساتھ ڈاکٹر نے کیا ہے نا؟ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ پہلے تو منع کرتی رہی، مگر جب میں نے اسے دھمکایا تو مجبوراً سچ اگلنے پر مجبور ہو گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے دھمکا رکھا تھا۔ وہ اس بچی کے ساتھ نامناسب حرکتیں کرتے تھے، غلط نظروں سے دیکھتے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بدکاری بھی کر دی اور یہی کہا کہ خبردار جو کسی کو کانوں کان خبر بھی لگی۔ وہ رو رو کر بتا رہی تھی، جبکہ میں تو غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اگلے ہی پل میں نے اپنے شوہر کو کال کی تھی اور میرا شوہر حامد پولیس آفیسر تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا تھا اور پھر باقاعدہ بیان کے ساتھ اس ڈاکٹر کو پکڑ لیا گیا۔ بچوں کا DNA کروایا گیا تو وہ اس ظالم سفاک دل ڈاکٹر سے ہی میچ ہوا تھا۔ اس ڈاکٹر کو جب پولیس لے جانے لگی تو کومل کی ماں نے اپنے پیروں سے چپل اتار کر اس ڈاکٹر کے منہ پر ماری۔ میرا شوہر بذات خود سخت سے سخت سزا دلوانے کے لیے خود تحقیق کر رہا تھا۔ والدین کو کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ سائے کی طرح ساتھ رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہی مسیحا معصوم کلیوں کو نوچ ڈالتے ہیں۔